اگر مجھے وعدہ کریں کہ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے کوئی تو میں ایک عجیب بات پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے۔ آپ ضرور پوچھیں، میں بیٹھا ہوں آرام سے۔ مفتی صاحب، پرسوں چیف منسٹر ہاؤس میں آپ نے تحفظ نسوان قانون کے بارے میں فرمایا ہے، یہ عیناً قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ کیا واقعاً یہ قانون جس کے بارے میں کل لاہور میں تمام مسالک کے سینئر ترین علماء موجود تھے اور حقیر بھی وہاں پر موجود تھا، اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر کی گئی کہ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر اجماع امت تھا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس کو پوری طرح سے واپس لیا جائے۔ آپ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بات کریں، کیا یہ مناسب ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو دلیلیں پیش کی، میں انتظار کروں گا کہ اب آپ چینل پہ دلیلیں پیش کریں اور پوری قوم کو بتائیں کہ کیا واقعاً آپ کی دلیلیں فقہ حنفیہ، فقہ جعفری، کسی بھی فقہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ میں عرض کر دوں، مفتی صاحب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، مسئلے کو حل کرنا ہے۔ دو طریقے ہیں، تیسرا طریقہ آج کل پاسبل نہیں ہے، پچھلی بار بھی بات ہوئی ہے۔ ایک عقد دائم ہے، ایک عقد غیر دائم ہے جس کو متع کہا جاتا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع جائز اور رائج تھا یا نہیں؟ میں یہاں رکتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں۔ مفتی عبدالقوی صاحب۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب میرے لیے بڑے قابل قدر ہیں۔ ان جاءکم، میں درمیان میں لفظ چھوڑ دیتا ہوں، بنبأ فتبینوا۔ الحمدللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر میں نے اس طرح کی بات نہیں کی، جو جملہ میں نے کہا وہ آج بھی میں اس کو آپ کو سنا دیتا ہوں، سننے والوں کو بھی، اور محترم مبشر لقمان صاحب کو بھی، اور محترم مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب کو بھی۔ میں نے کہا کہ مجھے متعین کر کے یہ بتایا جائے کہ اس کی کون سی شک ایسی ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ علامہ شبیر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور مبشر لقمان صاحب کو آج میں یہ اعزاز دیتا ہوں۔ علامہ شبیر صاحب اور جو کل علماء وہاں جمع ہوئے، ان کو میں کہتا ہوں کہ 11 مفتیان کرام کا مجھے نام دیں۔ میں مبشر لقمان صاحب کے آپ جو پروگرام کے حوالے سے بڑی وسعت دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں اسی آج میرے پاس موجود ہے وہ بل جو وہاں پیش ہوا اور منظور ہوا، اس کو میں بطور استفتاء کے مرتب کرتا ہوں۔ ہم علماء اسلام کو وحدت کی بات کرنی چاہیے، اتحاد کی بات کرنی چاہیے، لڑنے کی اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو قومی نظریے کے خلاف ہے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رن مرید ہے، ایک طرف یہ کہا جائے کہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ علامہ شبیر صاحب اپنے علماء سے مشورہ کر کے 11 مفتیان کرام کو جن کا تعلق پنجاب سے ان کو متعین کریں۔ میں اپنی طرف سے استفتاء مرتب کرتا ہوں اور ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کی کون سی شک حضور پہلے یہ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس پہ۔ اب دوسری بات پہ انہوں نے 2 سوالات کیے، اب دوسرے کا جواب دیں۔ جی مبشر لقمان صاحب، جیسے آپ نے پرسکون انہیں سنا، خدا را مجھے بھی سنے، آپ میرے بھائی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے مجھے فرمایا، معنی یہ ہے کہ جو وہ نکاح کے بارے میں اور متع کے بارے میں کہہ رہے ہیں، متع جناب سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں، اور یہ بات میں بطور مطالعے کے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ متع کو میں اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ خلافت سیدنا فاروق اعظم کی تھی اور اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی جلوہ فرماتے اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی جلوہ فرماتے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان حضرات 12 حضرات جو ہمارے ہاں بھی بڑے مقتدر ہیں، محترم ہیں، ائمہ ہیں، ان حضرات کے ہاں معصومین ہیں، اگر ان میں سے کسی نے متع کیا ہے تو اس کا نام بتا دیا جائے۔ ایک منٹ انہوں نے جو سوال کیا ہے نا، وہ سوال بڑا واضح ہے کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک وہ تھے کیا وہ جائز تھا یا نہیں، بس انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم وہ نا صحابہ کرام کے اس طرح سے لانے کے کہ جنہیں اس کی مانیں گے تو اس کی بھی نہیں، وہ نہیں کرنا ہم نے، ان کے سوال کا آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ دیکھیں جی، جواب تو یہی ہے کہ احادیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ عن متعۃ النساء یوم خیبر، نہا رسول اللہ متع الفلاح یوم عام اوتاس، یعنی یہ تو حقیقت ہے، بالکل میں حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت مفتی عبدالقوی صاحب ہر مسلک والے اہل سنت ہیں،
معذرت کے ساتھ جو یہ کہے کہ میں سنت پہ نہیں عمل کرتا یا نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اس لیے ہر ایک اہل سنت ہے, صرف اپنے آپ کو مت کہے. چلو میں اہل اسلام کہہ دیتا ہوں, اہل اسلام اور اہل ایمان اور تمام اہل دانش, چلو اہل دانش کہہ دیتا ہوں, اہل فقہ کہہ دیتا ہوں, اہل علم کہہ دیتا ہوں, یہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھی دھوتا تھا, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں بھی تھا, سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جب مشاورت ہوئی تو اس مشاورت کے اندر سیدنا علی بھی جلوہ فرما تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر علامہ شبیر صاحب کو ایک روایت پیش کر دیں کہ حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک نے متع کیا ہے, ابھی متع کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے, حلال ہے متع حرام نہیں ہے, متع کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی آپ نے جو باؤنسر مارا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک بریک سے آتے ہیں. لقمان بھائی, الحمدللہ رب العالمین, حوزہ ہے علمیہ فقہ جعفریہ میں باقاعدہ ان تمام مسائل پہ, حتیٰ سٹیم سیل پہ, آرٹیفیشل انسیمینیشن پہ, دور دور تک کے جو مسائل ہیں آج کے, اگر آپ مجھ سے کبھی کہیں گے میں آپ کے پروگرام میں آ کے ان کے جوابات دوں گا جو مجتہدین نے کیے ہوئے ہیں. اس لیے ہماری طرف سے الحمدللہ اجتہاد ہو رہا ہے اور لیٹسٹ مسائل پر جواب دیے جا رہے ہیں. یہاں پر میں اس گفتگو کو نتیجے پہ پہنچاتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ فقہ جعفریہ میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے, مجتہدین فراوان ہیں. ہاں, اصول دین اور اصول مذہب معین ہیں. نماز فجر 2 رکعت ہے فرض, کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, اسی طرح باقی نمازیں. لیکن آیا سفر کس کو کہتے ہیں, اس میں نماز قصر کیسے ہوگی, اس میں فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہاں میری گفتگو ختم, ایک نقطہ عرض کروں اور اپنی بات کو نتیجے تک پہنچاؤں. پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ حقوق نسوان کا جو قانون ہے اس میں رات 2 بجے اگر خاتون پولیس اسٹیشن جائے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا. لیکن سندھ کے لوگوں کو میں یہ خوشخبری دے دوں کہ سندھ کے جو نئے آئی جی بنے مسٹر اے ڈی خواجہ, میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ سندھ میں جرائم کی بہت زیادہ کمی آئے گی اور امید ہے ہمیں حقوق نسوان قانون جو ہے وہ سندھ میں ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں باقاعدہ طور پر وضاحت کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اگر مجھے وعدہ کریں کہ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے کوئی, تو میں ایک عجیب بات پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے. آپ ضرور پوچھیں, میں بیٹھا ہوں آرام سے. مفتی صاحب, پرسوں چیف منسٹر ہاؤس میں آپ نے تحفظ نسوان قانون کے بارے میں فرمایا ہے یہ عیناً قرآن و سنت کے مطابق ہے. استغفر اللہ. اب یہ مجھے بتائیے کہ کیا واقعاً یہ قانون جس کے بارے میں کل لاہور میں تمام مسالک کے سینئر ترین علماء موجود تھے اور حقیر بھی وہاں پر موجود تھا, اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر کی گئی کہ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر اجماع امت تھا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس کو پوری طرح سے واپس لیا جائے. آپ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بات کریں, کیا یہ مناسب ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو دلیلیں پیش کی, میں انتظار کروں گا کہ اب آپ چینل پہ دلیلیں پیش کریں اور پوری قوم کو بتائیں کہ کیا واقعاً آپ کی دلیلیں فقہ حنفیہ, فقہ جعفریہ, کسی بھی فقہ کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے بعد اگلا نقطہ میں عرض کر دوں, مفتی صاحب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, مسئلے کو حل کرنا ہے. 2 طریقے ہیں, تیسرا طریقہ آج کل پاسبل نہیں ہے, پچھلی بار بھی بات ہوئی ہے. ایک عقد دائم ہے, ایک عقد غیر دائم ہے جس کو متع کہا جاتا ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع جائز اور رائج تھا یا نہیں؟ میں یہاں رکتا ہوں اور جواب چاہتا ہوں.